ایک طرف سے محسن نقوی صاحب کہتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ناکام بنا دی، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ناکام بنا دی، یا ناکامی ہوئی کس کی ہے؟ پاکستان کی. کسی کی کامیابی نہیں ہے، پاکستان ناکام ہو رہا ہے. پاکستان کو بطور ریاست خراب کیا جا رہا ہے. نہ حکومت نے اچھے کام کیے، نہ پی ٹی آئی نے اچھے کام کیے. اب آپ اس کی وضاحت اگر چاہیں تو دیکھیں نا، یکسوئی نہ ہو پالیسی میں اور مل کے فیصلے نہ ہو رہے ہوں تو یہی کچھ ہوتا ہے. وزیر داخلہ نے آج اب معذرت کی کچھ دیر پہلے کہ جی میں اسلام آباد کے شہریوں سے بڑا شرمندہ ہوں. بھائی آپ شرمندہ ہونے کی بجائے پی ٹی آئی سے بات کر لیتے. پھر اگر یہی بات تھی تو کوئی جگہ طے کرا لیتے. اگر ان کی ضد ہے تو کوئی ضد تو ختم ہونی چاہیے تھی نا کسی ایک طرف سے. یا پھر آپ اپنی ایسی سختی کرتے کہ پھر نہ آنے دیتے اپنے دعوے کے مطابق. بات ٹھیک ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا احتجاج بغیر قیادت کے اناؤنس کیے ہوئے ختم ہو گیا ہے. ظاہر ہے وہ اپنے لیڈر کے نئے فیصلے کا انتظار کریں گے. اور کیا پھر دوبارہ آپ اسلام آباد کے شہریوں کو کنٹینروں کے حوالے کر دیں گے، راستے بند کر دیں گے؟ وزیر داخلہ کا تجربہ نہیں ہے. سیاسی طور پہ جو مرضی آپ کہہ لیں وہ بہت پیچھے ہیں اس سے. انتظامی معاملات میں فوج کے ساتھ مل کے بات کرنے میں، اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہونے میں اور سیاست دانوں کے ساتھ بات کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو لیک کرتا ہے، اور یہ پوری گورنمنٹ کے لیے سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ جب اگر کمانڈر وہ تھے اس سارے آپریشن کے تو پھر یکسوئی کیوں نہیں نظر آئی؟ پھر پنجاب سیاست دانوں نے، مائی کوشچن ہے کہ کیا محسن نقوی صاحب آن ہز اون اکارڈ سب کچھ کر رہے تھے؟ پرائم منسٹر صاحب کی آشیرواد کے ساتھ کر رہے ہوں گے نا؟ میں نے تو کہا ہے کہ یہ پاکستان کی ناکامی ہے. اس کے اندر تو میں نے سب کو اکٹھا کر دیا. رائٹ. پہلی بات گورنمنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکلی کتنے مشورے ہوئے، میں نے اور آپ نے کتنی دفعہ انہیں دیکھا، یا کوئی میٹنگ آئی کہ جس میں وہ پولیٹیکل قیادت جو ان کے اتحاد کی ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، جس میں مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے کوئی میٹنگز کی ہوں. وزیر داخلہ کو کتنے تجربات ہیں؟ کیا آپ کو اور ہمیں نہیں پتا 2016 میں چودھری نثار علی خان نے 2014 کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کو پھر بنی گالا سے تو باہر نہیں آنے دیا تھا، اور گنڈا پور صاحب سڑکوں پہ دوڑتے نظر آ رہے تھے، اور پرویز کھٹک کو اٹک پار نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ پنجاب کا کنٹرول بھی وہ کر رہے تھے اس وقت. تمام پولیس ان کے اندازے اور اشارے پہ چل رہی تھی، تو پھر نہیں آنے دیا تھا نا پرویز کھٹک کو. پھر رانا ثناء اللہ کو روکا تھا سپریم کورٹ نے، سہولت کاری کی تھی سپریم کورٹ نے کہ عمران خان کو آنے دیں، تو پھر آئے اور وہ نکل بھی گئے نا. تو پھر یہ تجربے کی کمی تو نظر آ رہی ہے نا سامنے، اور اس سے مذاق بن رہا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جتنی جلدی شہباز شریف سمجھیں کہ یا تو وہ خود کنٹرول سنبھال لیں، یا پھر ایک ٹیم لگائیں جو تجربہ کار لوگوں کی محسن نقوی کے ساتھ ہو. محسن نقوی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑی کامیابی ہے. انٹرسٹنگ. یہ ماجد نظامی صاحب، آپ کے خیال میں اب یہ جلسہ تھا، یہ جو بھی تھا، یہ احتجاج تھا، یہ ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں ان اناؤنسڈ طریقے سے تو ختم ہو گیا ہے. لیڈرشپ ہم نے ویسے بھی کوئی سامنے نہیں دیکھی پاکستان تحریک انصاف کی. کل میرے پروگرام میں شیخ وقاص صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ایم این ایز کو نمبر پورے کرنے کے لیے بچا کر رکھ رہے ہیں، لیکن واقعی میں لیڈرشپ ایز سچ نہیں آئی. اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی آ کر کے پی کے ہاؤس میں چلے گئے. بٹ کیا کل یہ احتجاج چلتا رہے گا؟ کیا آنے والے دنوں میں یہ احتجاج چلتا رہے گا، یا از دس اٹ؟ جی بہت شکریہ. چونکہ اس سیاسی عرصے میں کئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو بالکل پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ٹرینڈ ایک سامنے آ چکا ہے کہ جس کے اندر کارکن احتجاج کو لیڈ کر رہا ہے اور اس کے اندر قیادت موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں تحریک انصاف میں خصوصی طور پہ یہ چیز دیکھنے کو آئی ہے کہ قیادت کے پوائنٹ آف ویو میں اور کارکن کے پوائنٹ آف ویو کے اندر مطابقت نہیں ہے اور توازن موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے قیادت اپنی مختلف مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہوتی ہے اور کارکن اس چیز کو لیڈ کر رہا ہے. یہ ایک طرح سے پی ٹی آئی کے لیے تو خوشائند ہو سکتا ہے، لیکن ملکی سیاست میں یہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک ایسے ہجوم سے نمٹ رہے ہوں کہ جس کی سربراہی یا قیادت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہاں پر پھر اس طرح کے سیاسی کشیدگی کے جلاؤ گھیراؤ کے مناظر دیکھنے کو زیادہ ملتے ہیں. اور آج اور کل ہم نے یہی دیکھا کہ جو اسلام آباد میں ہوا ہے کہ بہرحال کہیں نہ کہیں پولیس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، خواہ اس کی یہ وجہ ہو کہ انہوں نے امن و امان قائم رکھا یا فائرنگ نہیں کی یا انسانی جانوں کے ضیاع کو بچایا. لیکن اس سب کے باوجود یہ میرا خیال ہے کہ سیاست کے اندر ایک غلط روایت پنپ رہی ہے کہ جس کے اندر قیادت کے بغیر ایک ہجوم آپ کے سامنے ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ریاست کے بڑوں کو اس حوالے سے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مفاہمت کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ ہی کچھ نہ کچھ اناؤنس کر سکتی ہے. ہم نے دیکھا کہ اگست کے اندر اس طرح کی ایک کوشش کی گئی
کہ جس میں عمران خان نے جلسے کو ملتوی کیا اور اس کے بعد کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی طرف جایا گیا، لیکن اس کے بعد اگلے ہی جلسے میں ہم نے دیکھا کہ وہ سارا کچھ بالکل پلٹ گیا اور دوسری طرف چلا گیا. لیکن ابھی بھی اس چیز کی گنجائش ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں میرا خیال ہے اس سے صورتحال سلجھنے کی بجائے الجھ رہی ہے. رائٹ.